اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید وفی شان الحبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا آج کا موضوع حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب، بابو مناقب فاطمہ علیہ السلام۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے مناقب یعنی ان کی اوصاف، ان کی تعریف، ان کے مقام و مرتبہ۔ وقال فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ تو فاطمہ سیدت سردار ہیں نساء عورتوں کی، اہل الجنتی جنتی عورتوں کی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی۔ کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی دوسری حدیث شریف میں حدثنا ابو الولید حدثنا ابن عیینہ عن عمر بن دینار عن ابن ابی ملکیۃ عن المسور بن محرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال فرمایا، فاطمہ تو فاطمہ بدعۃ ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، منی میرے بدن کا، فمن پس جس نے اغضبہا اسے ناراض کیا، اغضبنی وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے فاطمہ۔ ظاہری طور پر ٹکڑا صاف نظر نہیں آ رہا، لیکن یہاں پہ مجازی مطلب دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ میری اتنی محبت ہے کہ وہ مجھے یوں لگتا ہے میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے۔ اتنی محبت ہے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہ یہاں پہ ایک باپ کا اپنی بیٹی سے محبت، اس کا مقام پتہ چل رہا ہے ہمیں۔ اتنی محبت فرماتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اتنی محبت بھی نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہ فرماتے تھے جتنی حضرت فاطمہ سے فرمائی، اور ان کی دونوں شہزادوں یعنی حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کر دیا وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں پہ کوئی یہ راوی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، وہ آقا علیہ السلام کی حدیث شریف بیان کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت، کس قدر انہیں محبت ہے، کس قدر انہیں اپنی بیٹی سے جو ہے پیار ہے۔ ایک باپ بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ دنیا کا پاک اور پاکیزہ رشتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کشش، اتنا پیار محبت اس رشتے میں رکھا ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ پیارا یہ رشتہ ہوتا ہے، بہت عزیز تر یہ رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ محبت، یہ باپ بیٹی کی محبت بہت کم رہ چکی ہے۔ جہاں پہ ہے وہاں پہ حد درجے کی ہے، جہاں نہیں ہے وہاں بالکل ہی۔ کچھ لوگ جو ہے اس چیز کے لیے، کہیں بیٹی ترستی رہتی ہے اپنے باپ کے پیار کے لیے، اور کہیں دنیا میں کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں باپ ترستے رہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ پیار محبت جو ہے نصیب فرمائے کہ کوئی اس چیز کی کمی محسوس نہ ہو کبھی کسی کو بھی۔ اللہ تعالیٰ جی یہاں پہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک باپ کو محبت کس طرح کرنی چاہیے اپنی بیٹی سے، اس کو کس طرح کا حق دینا چاہیے، کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا بے حد محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے، بے حد درجے کی، کہ جب کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ تشریف لے جاتے تو کچھ دن تک اگر وہاں پہ آپ کا ٹھہراؤ ہوتا، رہنا ہوتا،
تو سب سے آخر پہ جاتے ہوئے سب سے لاسٹ پہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ملتے، اور واپسی پہ سب سے پہلے آ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی محبت تھی۔ لاسٹ پہ اس لیے ملتے کہ اس کے بعد کسی سے بھی نہ ملتے تھے، حضرت فاطمہ سے ملنے کے بعد کسی سے نہ ملتے، اور سب سے پہلے آ کے حضرت فاطمہ سے ملتے کہ اتنا ان کا دل میں پیار محبت تھا، اتنی احترام تھا، اتنی عزت تھی، اتنا عزیز تھا وہ رشتہ کہ ان سے ذرا بھی جدائی برداشت نہیں تھی۔ جاتے ہوئے سب سے لاسٹ پہ اور آتے ہوئے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اتنی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ محبت نصیب فرمائے، جن کے دل میں اس چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ کمی دور فرمائے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا، اب ان کا جو ہے تھوڑا سا ہم نام و نسب کیا ہے، یہ شہنشاہ کونین، کتنی نصیب قسمت خوش نصیب ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کہ وہ ایک جو ہے نا شان اہل بیت، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، وہاں پہ ہر رشتے کی جو ہے نا ایک مقام، ایک مرتبہ رب تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان لوگوں نے اس چیز کا حق ادا کیا ہے کہ ایک چیز کو پیار کسی سے کس طرح کیا جاتا ہے، اس چیز میں اس رشتے کو کس طرح نبھایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے حق ادا کیا اپنے بیٹی ہونے کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، امام حسن امام حسین نے بیٹے ہونے کا، نواسۂ رسول ہونے کا حق ادا کیا۔ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، اپنی دنیا کو لے کے ان کے نقش قدم پہ انہوں نے اپنی زندگی پہ اس عمل کو کس طرح کیا، اس طرح چلنا چاہیے۔ جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہنشاہ کونین کی سب سے چھوٹی مگر سب سے پیاری، سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی تھی۔ ان کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی پیدائش کے سال میں علماء ماہرین کا اختلاف ہے۔ ابو عمر کا قول ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے سال، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی، یہ پیدا ہوئی۔ کب؟ اعلان نبوت سے پہلے سال۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے ایک سال، اعلان نبوت سے 1 سال قبل ان کی اولاد ہوئی، ان کی ولادت ہوئی تھی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ اور اما ابن الجوزی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ کہہ رہے ہیں 5 سال، یہ کہہ رہے ہیں 1 سال، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سال۔ اللہ اکبر۔ ان کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا، یعنی ان کے شان، ان کی تعریف کی ہم کیا ہی بیان کریں، کہ فرشتے بھی ان کی شان بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی، فرشتے کہتے تھے، ہمیں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں۔ وہ والی کونین کی بیٹی ہیں۔ ان کے مراتب و درجات کے حالات سے کتب و حدیث کی صفحات مالا مال ہیں، یعنی بڑے پڑے ہیں، جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب حقانی تقریری میں تحریر فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ سیدہ نساء العالمین ہیں، تمام جہان کی عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ، کیا مقام، کیا مرتبہ پایا حضرت فاطمہ الزہرا نے، تمام جہان کی عورتوں کی سردار، اور سیدہ نساء اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کے حق میں ارشاد نبوی ہے، فاطمہ میری بیٹی، میرے بدن کی ایک بوٹی، جو ہم نے حدیث شریف پیچھے پڑھی، ایک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ یہاں پر جو یہ تھوڑا سا جو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے مقام، ان کا فضائل و مناقب بیان کیا جا رہا ہے، ان کے لیے ایک لفظ بھی یہ کافی ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے فاطمہ، ایک ٹکڑے کو، ہمارے جسم کو ذرا سی چیز کسی حصے پہ لگ جائے تو ہمیں کس طرح سے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میری فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا، اس نے فاطمہ کو راضی کیا، خوش کیا اس کو، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا یقیناً یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
جس نے ان کو ناراض کر دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ ناراض، رب کا محبوب ناراض، اس کے اہل بیت ناراض، تو ہم کس طرح جنت میں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہمارے دل میں اتنی پیدا کر دے کہ جس طرح رب اور اس کا محبوب راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کے مقام عیش و عشرت نہیں چاہیے، رب تعالیٰ سے یہی دعا کریں، اپنا اور اپنے محبوب کے در کا فقیر رکھنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری پیدا فرما، وہ جو تجھے پسند ہو، جس پہ تو راضی ہو، جس پہ تو خوش ہو، جس پہ تیری رضا ہو، ہمیں وہ عطا کر دے، بس تو خوش ہو، کیونکہ دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی ہم سے، دنیا کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتی۔ ہم خود کو کاٹ تک لیں گے نا، یہ دنیا نہیں راضی ہوگی، وہ پھر بھی کہیں گے صحیح نہیں کٹے، آپ نے یہ نہیں اس طرح سے نہیں کیا۔ لیکن رب کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ وہاں پہ ایک آنسو جس سے ہماری آنکھ کا صرف ایک بال بھی گیلا ہو جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے وہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے مجھے تمہارا وہ آنسو بھی اپنی پوری دنیا سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اپنی کل کائنات سے بھی۔ جب تم میرے پیار اور محبت اور میرے ڈر یا خوف سے میری بارگاہ میں ایک آنسو بھی بہاؤ تو میں تمہاری بخشش کر دوں۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، ہمیں اپنے محبوب کے در کا فقیر رکھے، اپنے رب کا ہمیں جو ہے رب تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت اور اس کے محبوب سے محبت پیدا فرما دے جس پہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی اس میں جانے انجانے میں بے ادبی غلطی گستاخی ہوئی تو معاف فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔